بات کریں گے کراچی کی، جہاں تجاوزات کا مسئلہ بھی کسی درد سر سے کم نہیں ہے اور سپریم کورٹ بھی تجاوزات کیس میں انتظامیہ پر اب برس پڑی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کراچی تجاوزات کیس میں ریمارکس دیے کہ کمشنر کراچی اور ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی محض ربر سٹیمپ ہیں۔ جی ہاں، بہت بڑی بات ہے۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کراچی رجسٹری میں مختلف کیسز کی سماعت کی تھی، چیف جسٹس نے اشارہ قائدین تجاوزات کیس میں ریمارکس دیے اور بڑے سخت ریمارکس تھے۔ کہا کہ کراچی کو کیا سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، اور اب آنکھیں کھولنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ کیپٹل سٹی جو ہے وہ رہا ہے، اور کیا مطلب اتنے بڑے شہر کو آپ لوگوں نے کیا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہاں جی، وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا تھا کہ بتائیں کہ شہر کی بہتری کیسے کر سکتے ہیں، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو کہیں آپ جا کر کہ وہ یہاں پر آئیں اور وضاحت بھی دیں۔ اور چیف جسٹس نے مزید کہا کہ کمشنر کو تو کراچی کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے امپورٹ کر لیا ہے۔ بڑے اہم اور سخت ریمارکس تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم کمشنر کو ہٹانے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ڈی جی ایس بی سی اے سے مکالمہ کیا کہ آپ جانتے ہیں ایس بی سی اے بلڈروں کا ایجنٹ ہے، اتنی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ کل کوئی چیف منسٹر، انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ کل کو آپ آ کے کہتے ہیں اگر کہ چیف منسٹر جو ہیں ہاؤس کا اجازت نامہ دکھایا کسی نے تو آپ ان کو بلڈنگ بنانے کی اجازت دے دیں گے۔ مطلب صحیح بات ہے کہ اگر وہاں پر اجازت اتنی لینی آسان ہے تو کوئی بھی کسی بھی جگہ پر بلڈنگ کھڑی کرنے کی اجازت لے سکتا ہے۔ اگر ہم صورتحال کو دیکھ لینا تو یہ ایک مکمل چارج شیٹ ہے جو جاری کر دی گئی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، جس طرح کے ریمارک سامنے آئے۔ اسی پر بات کریں گے کہ صورتحال کیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی فہیم الزمان صدیقی صاحب۔ فہیم الزمان صدیقی صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ سر، کراچی کا آج بھی بڑا مسئلہ تجاوزات کا ہے، اور شہر کا جو بے ہنگم پھیلا ہوا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کمشنر کراچی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹ پر بھی عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ معاملے کی سنگینی کا عالم یہ ہے کہ صحیح رپورٹ عدالت میں جمع ہی نہیں ہو رہی، اور اتنی لاپرواہی کی وجہ کیا ہے کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کو بھی فور گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، ان کو بھی رپورٹ نہیں پیش کی جا رہی۔ سب سے پہلے آپ دونوں حضرات کا شکریہ۔ دیکھیے، ہمارے اداروں کی یا ہمارے جو نوکر شاہی اس کی ایک بدنصیبی یہ ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب جو ہیں مطلب پیدا بڑے پلے پڑھا لکھا سب کچھ کراچی میں ہے۔ ان کے ساتھ جسٹس مقبول باقر ہو گئے، ان کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ ہو گئے، جسٹس سجاد علی شاہ، فیصل عرب، یہ تمام لوگ انہوں نے پڑھا لکھا، وہ اچھی طرح سے کراچی شہر کو انسائیڈ آؤٹ جانتے ہیں۔ اچھا، یہ بیچارے یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے چیف منسٹر کو سمری بنا کے دے دی یا یہ کوئی بیوروکریٹک ہوا ہے تو اس کے اندر رپورٹیں بنا کے دیتے رہتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیے، کراچی کے اندر جو بنیادی مسئلہ ہے وہ گورننس کا ہے۔ اچھا، وہ گورننس کا مسئلہ، ہر ٹیکنیکل پرابلمز کے، گورننس کے پرابلمز کے سلوشنز ہوتے ہیں۔ پرابلم یہ کہ یہاں پر جو اس وقت پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے اس کا مقصد کراچی کو گورن کرنا نہیں ہے، اس کو مینج کرنا ہے، اور پھر اس سے ایک بڑی تعداد میں پیسے بنانا ہے۔ اب جب یہ حالات ہوں گی تو آپ ایس بی سی اے کا ڈی جی کسی کو لگا دیں، آپ کمشنر کراچی کو لگا دیں۔ دیکھیے، انگریز یہاں پر ایزمنٹ ایکٹ چھوڑ کے گیا تھا۔ ایزمنٹ ایکٹ آج بھی اسٹیچوز پہ ہے۔ اگر میرے اور آپ کے گھر سے 25 سال لوگ گزرتے رہیں پبلک راستہ ہو تو ہم اس کو بند نہیں کر سکتے۔ یہاں پر روڈ کے اوپر الاٹمنٹس کر دیتے ہیں، لیزز ریگولرائز کر دیتے ہیں، اور یہ اچھا کورٹس کی مجبوری کیا ہے، وہ چیزوں کو جس طرح سے آپ یا میں صحافی ہیں، ہمارا مسئلہ چیزوں کو پبلک ریکارڈ پہ رکھنا ہوتا ہے، اسی طرح سے کورٹ کا مسئلہ بھی چیزوں کو اجاگر کرنا ہے۔ کورٹ کے پاس کوئی ایڈمنسٹریٹو مشینری تو نہیں نا، وہ تو ایڈمنسٹریٹو مشینری کو صرف اور صرف آرڈر کر سکتے ہیں آپ اس کو ٹھیک کرو۔ اب چاہے نوید شیخ صاحب ہوں، چاہے سمرو صاحب ہوں، یا کس لئیق احمد صاحب، یہ بیچارے اپنے اپنے دائرے میں بند ہیں۔ یہ چیزیں پٹواری کا نظام یا تحصیلدار کا نظام یا کوئی رجسٹرار کراچی شہر کے اندر جو ہے سب رجسٹرار ایسا نہیں ہے جو اپنے رجسٹر کے ساتھ ایک تجوری رکھ کے نہ بیٹھا ہو، وہ سارا کا سارا پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے، جاتا ہے، تو یہ پورا نظام کا گڑبڑ ہے۔ فہیم الزمان صاحب، اسی لیے تو چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ریمارکس میں انہوں نے کہا کہ ایس بی سی اے بلڈرز کا ایجنٹ ہے۔ اتنی بڑی عمارتیں بن جاتی ہیں، ادارہ کہاں ہوتا ہے تب؟ کیا یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پر سپریم کورٹ کی چارج شیٹ نہیں سمجھتے آپ؟ نہیں، دیکھیے چارج شیٹ کیا سمجھے گا؟ دیکھیے، ایس بی سی اے کے اندر ہر کام کروانے کے لیے آپ کو پیسے دینا ہوتے ہیں، اس کے اندر
آپ کا جو افسر ہے وہ ایجنٹی کرے یا وہ بیسکلی وہ پیسوں کی بنیاد پہ کام ہوتا ہے. مطلب ہر جگہ پہ کے ڈی اے ہو, چاہے ماسٹر پلان ہو, چاہے کچی آبادی کا محکمہ ہو, ان ساری جگہوں پہ. اچھا وہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پر ایسے لوگ لگائے جاتے ہیں جو پیسے کلیکٹ کر کے ارباب اقتدار کو پہنچائیں. بغیر پیسوں کے کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوتی. تو وہ ایس بی سی اے بیچارے کی, ایس بی سی اے تو ایک بلڈنگ ہے نا, ادارہ تو لوگ بناتے ہیں. جب لوگ ہی سارے کے سارے جو ہیں اس بنیاد پہ لگائے گئے ہوں کہ انہوں نے بوری میں بھر کے یا ٹرنک میں بھر کے ہر ہفتے پیسے پہنچانے, تو بچائیے آپ بیچارے ایس بی سی اے کو کیا الزام دے رہے ہیں. آپ سندھ کے اندر, میں چونکہ بیسٹ ہوں کراچی میں, میں باقی صوبوں کے بارے میں اتنی اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. سندھ کے بارے میں تو جس طرح سے گلزار صاحب کے بیوی بچے رشتہ دار سب کراچی میں رہتے ہیں, میرے بھی رہتے ہیں, ہم ساری کی ساری چیزیں روزانہ دیکھتے ہیں. تو آپ اگر ایس بی سی اے کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ریگولیشن کا ادارہ ہے, وہ ریگولیشن یعنی کہ وہ ریگولیشنز جو اسٹیچو بکس پہ ہیں وہ اس کا ادارہ نہیں ہے. وہ آج صرف اور صرف ریگولیٹ کرتا ہے کہ ہر ہفتے کتنے پیسے بوری میں ٹرنک میں بھر کے ارباب اقتدار کو پہنچائے جائیں گے. ٹھیک ہے سر, یہ معاملہ درست کیسے ہوگا پھر؟ مطلب کہ کس کو درست کرنا ہوگا؟ ایس بی سی اے اگر اتنا ہی معاملہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کس کو جا کے, کس سے سوال کیا جائے اور کس کو درست کریں؟ نہیں دیکھیے, اگر اس شہر نے, اس صوبے نے, اس ملک نے صحیح ہونا ہے تو دیکھیے دفعہ 144 تو انگریز چھوڑ کے گیا ہے, دفعہ 144 موجود ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ لوکل گورنمنٹ کو لوکل لوگوں میں منتقل نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کا نعرہ تھا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر واقعی میں کسی قسم کی عوام کے اندر, اگر آج بھی کہیں پر جس پارٹی کی حکومت ہے اس کا عوام میں آج بھی کوئی کسی قسم کا اعتماد ہے, تو جب تک عوام کو وہ اختیار, جب عوام سے ہوگا تو اب ایک لوکل کا ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوگی, وہ چیزوں کو ریگولیٹ کرے گی, وہ کانسٹیٹیوٹ کرے گی, وہ قواعد بنائے گی, وہ کرے گی. اب وہ بنائے جو ماضی والوں نے بنائے تھے, جو ڈیولوشن. آج یہ دیکھیے کہ ڈی جی ایس بی سی اے اور ڈی جی کے ڈی اے اور ڈی جی ماسٹر پلان اور کمشنر کتنی دفعہ بدلے جاتے ہیں, اور یہ وہ جب بدلے جاتے ہیں جن کو اپنی مرضی سے لگایا جاتا ہے, تو وہ جب کورٹ ان کو ہٹا دیتا ہے یا ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے, نئے آدمی کو لگا دیا جاتا ہے, یا وہ پرانا. تو جب تک آپ قانون کی بالادستی نہیں کرو گے, دیکھیے سپریم کورٹ کیا چاہ رہا ہے, وہ یہ چاہ رہا ہے کہ قانون کی بالادستی ہو. قانون انہوں نے تو نہیں بنایا, قانون تو آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں نا. اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایس بی سی اے ایجنٹی کرتا ہے بلڈرز کی, یہ بالکل حقیقت ہے. آپ وہ ایس بی سی اے کے اندر تمام کام جو ہے یا بلڈنگ کنٹرول میں یا اس میں, وہ صرف اور صرف پیسے کی بنیاد پر. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سب سے بڑی عدالت ہے پاکستان کی, اس کو فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا نہیں, فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ ایک سسکتا ہوا, یہ کہہ لیجیے بدبودار پولیٹیکل ڈسپینسیشن ہے, گورننس کا سسٹم ہے, جس کو کہ آپ جب تک تبدیل نہیں کرو گے, میرے کہنے کا مطلب ہے جب تک عوام الناس تک, جب تک آپ وارڈ اور یونین کاؤنسل اور ڈسٹرکٹ کی سطح پہ عوام الناس کو نہیں کرو گے, تو اس وقت تک سپریم کورٹ سرزنش ہی کر سکتا ہے نا. سپریم کورٹ کیا کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سر, یہ ہمیں بتا دیجئے کہ اصل حالت میں جو ہے کراچی کو پھر سے لانے کی بات بھی ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر اب یہ پرابلمز بھی تو ہیں کہ ایس بی سی اے نے جو کیا, جو بھی معاملات وہاں پر ہو گئے, اب لوگ وہاں پر بستے ہیں, ان کو وہاں سے نکالنا اور آلٹرنیٹ کو دینا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. اس کا کیا حل ہونا چاہیے سر؟ نہیں, دیکھیے ایسا نہیں ہے, لوگ بستے ہیں, صحیح ہے, ٹھیک ہے. دیکھیے ریاست, ہم اربوں روپے, یا اربوں نہیں خربوں روپے اس ملک کے ڈیفنس پہ خرچ کرتے ہیں. وہ خربوں روپے جب ہم ڈیفنس پہ کرتے ہیں, اس ملک کے عوام الناس کے ڈیفنس کے اوپر کرتے ہیں. تو اگر کچھ چیزیں غلط ہوئی ہیں تو ان کو آپ انڈو کیجئے, ان کو صحیح کیجئے. اگر آپ کو یاد ہو, سپریم کورٹ نے ہم شروع سے ایک چیز کہی کہ بھائی, جیسے جب یہ شارع فیصل کی اس کی بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر بلڈنگیں گرانا پڑتی ہیں تو گرائیے. بیسکلی کیا آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے لیول پہ چیف جسٹس اور جو سینئر ججز ہیں, کیا ان کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر عوام الناس رہتے ہیں؟
ان کو پتا ہے کہ عوام الناس رہتے ہیں، مگر وہ ان کی جو یہ ڈائریکشنز ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو بھی یہ پتا ہو کہ بھائی اگر آپ غلط کوئلے کی دلالی میں ہاتھ کالے کرو گے تو آپ کے بھی ہاتھ کالے ہوں گے. سر بات بھی تو یہی ہے کہ ہم پہلے سے کیوں نہیں روک لیتے؟ مطلب جب گھر بن جاتے ہیں تجاوزات ہٹانے کے لیے ہم لوگ آپریشن شروع کر دیتے ہیں، پہلے کیوں نہیں اس چیز کو دیکھا جاتا کہ جہاں پر گھر بن رہا ہے وہ زمین جو ہے گھر بننے کے لیے ہے یا نہیں؟ دیکھیے کل کی ایک اور اہم خبر ہے کہ کے ڈی اے کے 4 افسران کو جیل کی سزا ہو گئی چائنا کٹنگ میں. آپ کو پتا ہے چائنا کٹنگ کہلاتی کیوں ہے؟ کوئی چائنیز کمپنی تو نہیں آئی تھی نا. دیکھیے جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں یا ایم کیو ایم کے اس کے دوران یا ایون اس میں جب یہ پارکس، پلے گراؤنڈز اور گرین بیلٹس کے اوپر پلاٹس نکالنا شروع کیا گیا اور ان پلاٹس کو بانٹا گیا تو جو یہاں کا ریئل اسٹیٹ ایجنٹ تھا وہ بڑی بدماش چیز ہے. اس نے کہا یہ چائنا کا مال ہے، مطلب یہ دیر پا نہیں ہے، یہ فائل یہ سب کینسل ہوں گی، اس لیے فائلوں کو جلدی گھماؤ، اس لیے یہ چائنا کٹنگ کا نام پڑا. تو دیکھیے جب ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو پتا ہے، جب وہ جن کو بیچ رہے ہیں ان کو پتا ہے، تو آپ خالی یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ جنہوں نے بنایا ان کو پکڑا جائے؟ اس کے اندر اس بہتی گنگا میں تو سب نے ہاتھ دھوئے نا. بالکل ٹھیک ہے، بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے. فہیم الزمان صدیقی صاحب بہت شکریہ آپ کا، سب سویرے پاکستان کا آپ حصہ بنے گا. اہم معاملہ ہے گورننس کا بیسیکلی سمجھ میں آتا ہے کہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ جب تک ایسے لوگ بھرتی کرتے رہیں گے جو کہ پیسے کی بنیاد پر جو ہے وہ آپ کو کسی بھی چیز کا اجازت نامہ دیتے رہیں گے اور گھر اسی طرح بنتے رہیں گے، بلڈنگز اسی طرح کھڑی ہوتی رہیں گی، کنکریٹ کا جو جنگل ہے وہ بنتا رہے گا، تو تب تک تو پھر تجاوزات کا مسئلہ رہے گا. ذمہ داری ہے نا کہ آپ پوری طرح پہلے چیک کر لیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہاں پر ہمیں قیمت کم مل رہی ہے اور ہمیں فائدے پہنچ رہے ہیں اس کے اندر، تو وقتی طور پر آپ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چائنا کٹنگ کی انہوں نے بڑی اچھی وضاحت اس میں پیش کی ہے کہ چائنا کے مال کی کچھ زیادہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ کب تک لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا، تو اسی طرح فائلز بھی تھیں کہ جلدی سے نکال دیا جائے، لانگ لاسٹنگ نہیں تھی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. بہت اہم معاملہ ہے، خواتین پر تشدد کا معاملہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا جو ہے نا انتہائی دردناک المیہ بھی ہے. بدقسمتی سے ہر سال خواتین پر تشدد کے ہزاروں واقعات رونما ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، زیادہ تر بڑی تعداد میں رپورٹ ہی نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی، جبکہ زیادتی، غیرت کے نام پر قتل، دیگر مظالم کی صورت میں ہمارے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہیں. اگرچہ پاکستان میں ان جرائم کی روک تھام کے قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خواتین جو وہ خاصی مشکلات کا شکار رہتی ہیں. ہم ہمیشہ امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں، قانون بنا دیا، قانون امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اسی سال جنوری میں خیبر پختونخوا میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کی روک تھام کا بل منظور کیا گیا، جس کے ساتھ ہی ملک کے 4 صوبوں میں ایسی قانون سازی مکمل ہو گئی ہے جو گھریلو تشدد سے نمٹنے کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر سوال امپلیمنٹیشن پر ہی آئے گا. بالکل ایسا ہی ہے کہ عمل درآمد کس حد تک یقینی بنایا جا سکتا ہے. اس قانون کے نفاذ سے اس یقین کی نفی ہوتی ہے کہ گھریلو تشدد کسی بھی گھرانے کا نجی معاملہ نہیں ہے. ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی میاں بیوی آپس میں لڑ پڑیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا نجی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، اس میں پولیس یا قانون کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ غلط تاثر ہے. نجی معاملہ آپ کا تب تک ہے جب تک آپ کے جو معاملات ہیں وہ باہر نہیں نظر آتے، باہر نہیں آتے. ویسے بھی اگر گھر میں بھی تو میرے خیال میں تشدد جو ہے وہ تو کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ نہیں ہے. نجی معاملہ آپ پر امن رہ رہے ہیں، نجی معاملہ ہے جہاں پر آپ نے امن کا دامن ہاتھ سے چھوڑا تو یہ نجی معاملہ نہیں ہے. خواتین کو تشدد سے محفوظ رکھنا اب ریاست کی ذمہ داری ہے، اور ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے مطابق گھریلو زیادتی کی سب سے عام قسمیں جو ہیں وہ چیخنا ہے، تھپڑ مارنا ہے، دھمکی دینا ہو گیا، دھکا دینا ہو گیا، یا مکے مارنا ہے، لات مارنا ہے. اچھا ہم لوگ نا اس کو نارمل لیتے ہیں حمزہ، ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری روٹین لائف ہے. یہ نارمل نہیں ہے، یہ بھی تشدد میں یا پھر بالکل آپ کو ہراس کرنے میں اس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ نارمل ہے کہ آپ کو ہسبینڈ نے یا وائف نے مارا ایک دوسرے کو، تو یہ بالکل غلط ہے. یہ چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن خیبر پختونخوا ڈاکٹر رفت سر ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے اس اہم معاملے کے اوپر. ڈاکٹر رفت السلام علیکم، گڈ مارننگ. بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس ایکٹ کے نفاذ سے گھریلو تشدد میں کمی لانے میں کتنی مدد مل سکے گی؟ اور ہمارے ملک میں قوانین تو میڈم موجود ہیں، امپلیمنٹیشن اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے ہوتے. خواتین کیسے رپورٹ کریں گی کہ یہ پرابلم ہوئی ہے میرے ساتھ؟ وہ تو گھبراتی رہتی ہیں. السلام علیکم. یہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو امپلیمنٹیشن آف دا لا جو ہے وہ ایک چیلنج ہے، تو یہ صحیح ہے کس حد تک. لیکن میں آپ کو ایک کے پی کا ایک دوسرا اگزامپل دینا چاہتی ہوں. 2017 میں کے پی حکومت نے ایک غگ لا پاس کی تھی وچ از اگینسٹ فورسڈ میرج. مطلب جو لوگ آدمی پروناؤنس کر لیتا ہے کہ میں نے
کہا کہ یہ عورت میری بس بیوی ہے تو پھر کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا. تو یہ لا جب پاس ہوئی اس کے خلاف تو ابھی تک 2017 سے لے کر ابھی تک اس لا کے تحت صرف 3 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں. تو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب لا بن جاتی ہے نا تو یہ ایک قسم کا ڈیٹرنس بھی ہے. لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں, اس میں پینلٹیز ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ اویئرنیس ہوتی ہے. تو یہ اس وجہ سے امپلیمنٹیشن کے چیلنج تو ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنٹ کا کام بھی کرتی ہے اور پھر وہ اس طرح کے جو سوشل ایولز ہیں اس کے خلاف پھر زیادہ اس کی طرف رجحان نہیں رہتا. تو یہ تو ایک یہ ہوئی بات. اچھا, یہ جب ہم نے یہ جو لا پاس کیا نا کے پی حکومت نے, یہ ایک ہمارے لیے مائل سٹون ہے کیونکہ 17 سال سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے تھے اور یہ ہم حکومت مطلب یہ اس طرح پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں جو کہ نہیں چاہتی کہ اس طرح کے لاز آئیں. یہ تو ایک پروگریسو لا ہے, تو اس وجہ سے بہت مشکلات کو فیس کرتے ہوئے ہم اس لا کو لائے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس کے جب ہم امپلیمنٹیشن میکینزمز بنا لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم فل فورس اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کوشش کریں گے. ڈاکٹر رفعت صاحبہ, گھریلو تشدد کی شکایات لگانے پر عورت کو جو بعد میں پرابلمز فیس کرنے پڑیں گے ان کے حوالے سے کیا ہے؟ کیونکہ عورتیں سم ٹائم یہ اپنی کمپلینز لے کر جاتی ہی نہیں ہیں اداروں میں کہ ہمیں بعد میں جب گھر ہم آئیں گے تو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا, اس سے ڈبل بھی ہمارے ساتھ تشدد کیا جا سکتا ہے. ہاں, یہ ہے نا کہ یہ عورتیں ابھی یہ جو کووڈ-19 آیا نا اس کی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ یہ تشدد میں اضافہ ہو گیا اور ہمارے پاس کے بی میں ایک بولو ہیلپ لائن ہے جو کہ سوشل ویلفیئر چلاتی ہے. تو وہاں پر جو کیسز آئے جو رجسٹر ہوئے وہ 45% مور تھے ڈیورنگ کووڈ-19. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عورت میں ابھی وہ طاقت آ گئی ہے کہ وہ ٹیلی فون اٹھا لیتی ہیں اور کیس رجسٹر کرا لیتی ہیں کہ ہمارے گھر پر ہمارے اوپر تشدد ہو رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ جو ہے نا یہ ابھی عورتوں میں کی امپاورمنٹ اس طرح سے ہو رہی ہے کیونکہ وہ کب تک بیچاری عورت سہے گی, کب تک وہ سہے گی. اور اگر خاص کر کے وہ لکھی بڑی عورت ہے تو اس کو راہ معلوم ہونے چاہیے کہ انصاف اس کو مل سکتا ہے, اپنے رائٹس پتا ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات یہی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ ڈیٹرنس جو ہے وہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وہ تو ہوگی, لیکن کیا ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ان قوانین کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے کی بھی ضرورت ہے, لوگوں کو سمجھانے کی بھی ضرورت ہے؟ شاید ہمارے لوگ اس چیز کو تشدد ہی نہیں سمجھتے جو ڈیفینیشن ابھی ہم نے بیان بھی کی ہے. ہم بالکل دیکھیے نا اس قانون کے تحت یہ حکومت کی ذمہ داری بنا دی گئی ہے کہ تھرو پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا یہ اویئرنیس ریزنگ کریں گے اس قانون کے مطابق. مطلب یہ جو ہے نا ہم سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ ان کا ابھی ان قانون کے تحت یہ ان کا ایک فرض بن جاتا ہے کہ اس کی آگہی کرے اور لوگوں تک گراس روٹ لیول تک اس ایکٹ کی اور اس قانون کی لوگوں کو رسائی ہو اور ان کو معلوم ہو اس قانون کے بارے میں. اس کے علاوہ ڈی سی جو ہے نا ڈیپٹی کمشنر وہ ضلعی کمیٹی بنائیں گے جس کو کہتے ہیں ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی. اس میں 12 ارکان ہوں گے, 12 ممبران ہوں گے اور پھر یہ لوگ جو ہے نا یہ اپلیکیشن ریسیو کریں گے فرام دا کمپلیننٹ اور پھر اس کی مدد کریں گے. اور اس میں کافی مختلف قسم کے جو حکومتی امداد ہے وہ اس میں بیان کیے ہوئے ہیں. مطلب شیلٹر ہومز ہیں, بولو ہیلپ لائن ہے, پھر عدالت تک رسائی. تو یہ سب اس میں واضح ہے اور جب اس قانون کے رولز بن جائیں گے پھر اور بھی مزید اس میں ہمیں مطلب کلیئر ہو جائے گا کہ حکومت کیا کیا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, کل ہم ایک رپورٹ جو ہے اپنے ہی پروگرام میں جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ اگر خواتین کی نمائندگی اسمبلیوں کے اندر, پارلیمان کے اندر بڑھا دی جائے تو جو خواتین کے حقیقی مسائل ہیں ان کو اجاگر کرنے میں بھی مدد ملے گی, وہ بل لانے میں بھی آسانی ہوگی. جس طرح آپ یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بھی نہیں چاہتی تھی, 17 سال لگ گئے اس طرح کا بل لانے کے لیے. ہاں بالکل, میں تو آئی ایم فار جینڈر ایکوالٹی. جب پاکستان کی حکومت نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 5 پر سائن کیا ہے کہ بائی 2030 ہم جینڈر ایکوالٹی لے آئیں گے, تو جینڈر ایکوالٹی کا مطلب ہے ہر جگہ جینڈر ایکوالٹی. مطلب چاہے وہ اسمبلیز میں ہو, چاہے وہ دفتر میں ہو, چاہے وہ کہیں پر بھی ہو. تو میں تو چاہتی ہوں کہ ہمارے جو خواتین اسمبلیوں میں ان کی تعداد بڑھے اور بے شک ان کے لیے وہ مطلب پولیٹیکل پارٹیز کا یہ رول ہونا چاہیے کہ ان کو ٹکٹ دے تاکہ وہ الیکشن لڑ سکے. کیونکہ جب وہ اب یہ کوٹا سسٹم پر آتی ہیں تو پھر ان کی ذرا وہ اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ ان کے لیے کوٹا بھی بڑھے اور ان کو موقع ملے کہ وہ الیکشن لڑ سکے. تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ خواتین کے لیے بات کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, خواتین کے لیے بات کر سکتی ہیں. ڈاکٹر رفعت سردار صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, سب سویرے پاکستان آپ حصہ بنی اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ خواتین کی حقیقی نمائندگی جو ہے
وہ ان ایوانوں میں ہو جہاں پر قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے تاکہ بہتر قوانین بھی سامنے آئے, جو اصل ایشوز ہیں ان کو اجاگر بھی کیا اور کے پی حکومت کا یہ بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے جو انہوں نے لیا خواتین کے حقوق کے لیے, اور میرے خیال میں باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل بہت ضروری ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو پھر ملتے ہیں. سیویداس.